اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو فوت ہونے والا کر گیا اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے 4واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کے لیے 4واں حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر وہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور مسائل میں سے مشکل ترین مسائل وراثت کے مسائل ہیں۔ اس محفل اور اس نشست کی جو ضرورت ہے، میں چند باتیں اس محفل کے پیش نظر آپ کے سامنے وراثت کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ باقی ہر بندے کی وراثت کا مسئلہ وارثوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جس نے اپنی وراثت کا کوئی مسئلہ حل کروانا ہو، پوچھنا ہو تو اپنے وارث بتا کر علماء سے اس مسئلے کی قرآن اور حدیث کے مطابق تصحیح کی جا سکتی ہے۔
یہاں اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا اس کے ساتھ بھی کچھ مزید اصول اور ضوابط لگتے ہیں، اور پھر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ورثاء کے حصے کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بات جس کا بار بار تکرار ہوا اس آیت کے اندر کہ یہ جو حصہ وارثوں کا بیان ہوا ہے، بیٹی کا حصہ، بیٹے کا حصہ، بیوی کا حصہ، ماں کا حصہ، جو بہن ہے اس کا حصہ، یہ جو حصے بیان ہوئے ہیں یہ سارے حصے اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد نکالے جائیں گے جو میت نے وصیت کی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس قرض کی ادائیگی کے بعد نکالے جائیں گے جو میت اپنے اوپر قرض چھوڑ کے گیا ہے۔ یعنی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ میت پر اگر کوئی قرض ہے تو میت کے ورثے میں سے، یعنی وہ جو جائیداد یا مال و دولت چھوڑ کے دنیا سے گیا ہے، تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اور قرض نکالنے کے بعد جو دوسرا نمبر ہے کہ زندگی کے اندر جانے والا اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو اس وصیت پر پہلے عمل کیا جائے گا، لیکن وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ کوئی ایسی وصیت نہ ہو جس سے وارثوں کو نقصان پہنچے۔ اچھا، یہ وصیت کون سی ہے جس سے وارثوں کو نقصان پہنچتا ہے؟ اور اس وصیت کو باطل وصیت کہا گیا اور اس پر عمل کرنے سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور اپنے مال میں ورثے کے اندر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا یہ 3 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دینا، تو اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وصیت ہمیشہ 1/3 کے اندر نافذ ہوتی ہے۔ وصیت ہمیشہ مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوتی ہے۔ مال کے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نافذ کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم نہیں تھا اور اپنی جہالت کی بنا پر وہ یہ وصیت کر گیا کہ میرا یہ سارا مال مسجد دے دینا یا کسی غریب کو دے دینا یا کسی مدرسے میں دے دینا، تو اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اگر اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو وارثوں کو نقصان ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے کہا کہ اللہ کا جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا اور وارثوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وصیت پر عمل ہوگا لیکن تیسرے حصے پر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ کل مال 3 لاکھ تھا، اس نے وصیت کی کہ میرا یہ 3 لاکھ مسجد میں دے دینا، تو 3 لاکھ مسجد میں نہیں دیا جائے گا بلکہ 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دیا جائے گا، چونکہ تیسرا حصہ 1 لاکھ بنتا ہے، اور 2 لاکھ جو اس کے وارث ہیں ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا بیان کردہ حق ہے۔ ان آیات کے اندر ایک بات یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ بیٹے کی بنسبت جو بیٹی کا ہے وہ آدھا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہے ایک بیٹے کو مل رہا ہے تو 50,000 بیٹی کو ملیں گے، لیکن کب؟ جب کوئی دنیا سے چلا جائے، یعنی باپ کے جانے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس میں بیٹی کا آدھا حصہ ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کر دیں، ہمارے پیچھے جھگڑا نہ پڑے، لڑائی نہ ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہوں، ان کی ناراضگیاں نہ بڑھے، تو ہم تقسیم کر کے چلے جائیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جائیداد ہے، مال و دولت ہے، مکان ہے، دکانیں ہیں، تو ہم اپنی اولاد میں تقسیم کر دیں۔ تو اب کیسے کریں گے؟ اب ایسے کریں گے کہ جتنا حصہ بیٹے کو دیں گے اتنا ہی حصہ بیٹی کو دیں گے۔ زندگی کے اندر ماں باپ کے نام شریعت کا یہ پیغام ہے کہ بیٹی بیٹے میں انصاف کے ساتھ ہر معاملہ نبھایا جائے گا۔ زندگی کے اندر یہ اصول نہیں ہے کہ زندگی میں بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، نہیں، زندگی میں اگر یہ مال تقسیم کرنا چاہتا ہے باپ اپنی موجودگی میں جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دے گا۔ جس چیز کا مالک بیٹے کو بنایا اتنا ہی بیٹی کو بنایا جائے گا۔ یہ
جو انصاف کا تقاضا ہے اولاد کے سلسلے کے اندر، جس طرح اولاد سے اس بات کی پوچھ گچھ ہوگی اللہ کے دربار میں، چونکہ ہم ماں باپ ہیں یا اولاد، ہم سب جواب دہ ہیں اللہ کے دربار کے اندر۔ ماں باپ نے اپنا حساب دینا ہے، اولاد نے اپنا حساب دینا ہے۔ اولاد نے اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، دل دکھایا ہے، اس نے سلوک نہیں کیا، خدمت نہیں کی، یہ ان کا ایک گناہ ہے، انہوں نے اس کا اپنا حساب دینا ہے۔ ماں باپ نے اگر اولاد میں ناانصافی کی ہے، انصاف قائم نہیں کیا، جیسے بعض اوقات یوں ہوتا ہے جہالت کی بنا پر ماں باپ کا جھکاؤ اولاد میں سے کسی ایک طرف ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے ماحول کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، اولاد میں سے ایک بیٹے کو باپ آگ کر دیتا ہے، اور اخبارات کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر دے دی جاتی ہے کہ میرے اس بیٹے کا میری منقولہ غیر منقولہ جائیداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میری وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ بالفرض اگر کوئی باپ یوں کر کے جاتا ہے بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اب اس پر سوال ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا تو جسے اس نے کیا تھا اسے حصہ ملے گا کہ نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے حصہ ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اس میں باپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ باپ کو آگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یعنی آگ کر کے اس نے غلطی کی ہے۔ اب اس غلطی کو منتقل اولاد تک نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ باپ ایک غلط فیصلہ کر چکا ہے یا ایک غلط وصیت کر چکا ہے یا ایک غلط اشتہار دے چکا ہے، اب اس اشتہار یا غلط وصیت یا غلط فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا رہی بات یہ، یعنی باپ یہ کہتا ہے بھئی یہ میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا، اچھا یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا حساب اس نے اللہ کے دربار میں دینا ہے۔ یہ مجرم ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے حساب لے گا، آخرت میں بھی اس سے حساب لے گا۔ اور اے باپ، جو آپ کر رہے ہیں آپ بھی تو جرم کر رہے ہیں۔ کون سا؟ آپ قرآن کے مخالف کر رہے ہیں۔ جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ کسی ایک کو حصے سے باہر نکال دے اور آپ کہیں کہ میں اسے حصہ نہیں دوں گا۔ تو زندگی کے اندر اگر کوئی ماں باپ وراثت میں سے کوئی چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اچھا ہمارے ہاں لوگ چلاک ہیں اور وہ چلاکی کیا کرتے ہیں، اور اس چلاکی کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ یعنی زندگی کے اندر وہ وراثت تقسیم کرتے ہیں، کیوں؟ میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی دل میں چور کون سا ہوتا ہے، وہ وراثت زندگی میں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سارا نام بیٹے کے لگانا چاہتے ہیں، وہ بیٹی کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے بھئی میرے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اب آدھا مل جانا ہے بیٹی کو، تو بیٹی تو چلی گئی اگلے کے گھر میں، وہ خالی بیٹی کو نہیں ملے گا، وہ اسے بھی مل جائے گا۔ یہ بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس تکلیف سے بچنے کی صورت کیا نکالتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو 2 کروڑ تھا وہ سارے کا سارا بیٹے کے نام لگا دی، جو جائیداد تھی بیٹے کے نام لگا دی، جو دکانیں تھی ملکیت وہ سارا کچھ بیٹے کو دے دیا، اور کہا کیا؟ ہم نے زندگی میں حصہ تقسیم کیا، بیٹی کو بھی کچھ دے دیا، تھوڑا بہت دے دیا، حصہ دے دیا، اور اپنا من راضی کیا کہ ہم نے بڑی دانائی کی ہے، بڑی عقل مندی کی ہے۔ اور ماں باپ سے اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ زندگی میں اگر اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو بالکل برابر، بیٹی بیٹی کا کوئی فرق نہیں، تقسیم کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے۔ یہاں تک شریعت نے حکم دیا، بیٹے کو ایک بوسہ دیا ہے، چھوٹے بچے جو ہمارے، بیٹے کو ایک بوسہ دیا تو بیٹی کو بھی ایک بوسہ دیا۔ کوئی چیز بیٹے کے لیے لایا ہے تو وہی چیز بیٹی کے لیے بھی لا۔ کیوں؟ اس اعتبار سے کہ ان میں انصاف کیا جائے، یہ دونوں برابر۔ اب یہ حکم اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے ذریعے بیان فرمائے۔ یعنی ان باتوں کی معلومات رکھنا، یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ یہی تو علم ہے۔ معاشرت کیسے نبھانی ہے، باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، یہ سارا کچھ مذہب سکھاتا ہے۔ شور کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے۔ غلطی تب ہوتی ہے جب ایک بندہ اپنے حقوق کو جانتا ہی نہیں۔ ایک باپ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر ذمہ داریاں کیا، میں نے کیا کرنا ہے۔
وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد میں سے کسی ایک طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اسے محبت دیتا ہے، اسے مال دیتا ہے، اور اسی کے پیچھے وہ پشت پناہی کرتا ہے، اور دوسرے یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم ان کی اولاد ہی نہیں، اور بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرا جو بیٹا ہے بڑا تابعدار ہے، بڑا خدمتگار ہے، بڑا مال کما کے مجھے دیتا ہے، اس وجہ سے یہ جو مال کما کے دیتا ہے یہ اس کی اپنی خوش بختگی ہے، یہ اس کی اپنی سعادت مندی ہے۔ باپ ہونے کے اعتبار سے کبھی بھی شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ باپ اولاد میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق ڈالے۔ انصاف کا دامن اس نے نہیں چھوڑنا، یعنی یہ میں نے جو حصے بیان کیے یہ حصے کب کے ہیں؟ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ ترکہ جو ہے یہ تب تقسیم ہوتا ہے ان اصولوں کے مطابق کہ بیٹی کو آدھا دینا ہے، بیٹے کو پورا دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں اب حصہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنی زندگی کے اندر تمام کا تمام حصہ بالکل برابر تقسیم کرنا ہو۔ بیٹے کے نام کوئی دکان ہے تو بیٹی کے بھی لگانی ہوگی۔ ہاں اگر زندگی میں اتنا جگرا نہیں ہے، یعنی دل اتنا نہیں ہے کہ بیٹیوں کے معاملے کے اندر دل میں کوئی اس طرح کی محبت نہیں پائی جا رہی کہ وہ تقسیم بیٹے کے برابر اسے مل سکے، تو پھر خاموش ہو جائے، پھر خاموش ہو جائے، دنیا سے جائے گا، جو بچے گا شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ نہ یہ چور بنے گا، نہ یہ اللہ کے دربار میں مجرم بنے گا، اور نہ پچھلوں پر کوئی بوجھ آئے گا، نہ انصافی ہوگی۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی بندہ یہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو خطیب لوگ ہوتے ہیں یہ پورا ڈہانہ ہوتا ہے، یعنی لوگ اپنے مسائل آ کر بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ مسئلے بیان کرتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر مال و دولت کی ہوس، لالچ، اور انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ رشتوں کی جو لڑیاں ہیں انہیں مال و دولت کے ذریعے کاٹا جا رہا ہے، سب کچھ مال و دولت، باقی کچھ نہیں، دین کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، حدیث کچھ نہیں، رشتہ کچھ نہیں، خون کچھ نہیں، تقدس، یہ سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ قیامت کی نشانی، یہ قیامت کی نشانی۔ آقا حضور نے خود بیان فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی دو باتوں میں اضافہ ہوگا، ایک مال و دولت کی ہرس بڑھے گی، اور دوسرا اللہ کے دربار سے دوری بڑھے گی، اور دونوں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ مال و دولت کی ہرس میں بھی اضافہ ہے، اور رب کے دربار سے دوری اس کے اندر بھی اضافہ ہے۔ تو وراثت کے معاملات جو ہیں ان میں سے میں نے جو باتیں یہاں پر بیان ہوئی وہ آپ کے سامنے میں نے گزارش کر دی، اور کچھ اصول ہیں جنہیں شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو شریعت حصہ نہیں دیتی، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حصہ ایسا ہوتا ہے، یعنی باپ کی موجودگی کے اندر باپ کا بیٹا فوت ہو گیا، پھر آگے پوتے ہیں وہ تو موجود ہیں، اب جب پیچھے باپ فوت ہوگا اس کے اور بیٹے بھی ہیں، تو اس کی موجودگی کے اندر پوتوں کو حصہ نہیں ہے، یعنی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا کہ رشتہ داروں کو بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دیا جائے، اور ان رشتہ داروں کے اندر خاص کر کے یہ جو پوتے ہیں جن کا حصہ بیان نہیں ہوا، کیونکہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا خود بخود محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وراثت بٹ رہی ہے، باپ موجود ہے تو دادا کا حصہ نہیں، یعنی قریبی جو رشتہ ہے وہ موجود ہے تو دور والا خود بخود محروم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے چند اصول وراثت کے معاملات کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیے، جو کچھ اس سے بیان ہوئے آپ کو یاد رہنے والے نہیں ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لو لگانا مقصود ہے، یہ جذبہ دینا مقصود ہے، اور یہ اندر ایک دستک دینا مقصود ہے کہ ہماری شریعت نے ساری باتیں بیان کی، ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو شریعت سے پوچھا جائے، قرآن کی رہنمائی لی جائے۔ تقسیم کرتے ہوئے لوگ بہت ہنسی خوشی تقسیم کرتے ہیں اور اپنے مفتی خود ہی بنتے ہیں، خود ہی تقسیم کرتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہن کا حصہ بنتا ہے 20 کنال، تو کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے پورے 2 کنال بہن کو دیا ہے۔ بہن بڑی راضی ہے بھائی، اسے راضی کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں، اور فقہاء نے باقاعدہ کہا، بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے، دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بہن معاف بھی کر دے حصہ معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بہن کا حق ہی نہیں، وہ کیسے معاف کر سکتی ہے؟ یہ حصہ رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یہ اللہ کہتا ہے میرا کیا ہوا حصہ ہے مقرر، یہ تمہیں دینا پڑے گا۔
اس کے پاس جائے, جانے کے بعد وہ گفٹ کر دے اگر اس کی مرضی ہے, لیکن کون گفٹ کرتا ہے اگر اسے مل جائے تو. گفٹ کروانے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں. بارکیف وراثت کے معاملے میں ہمارے دور میں اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں, عربوں کی جاہلانہ رسمیں رائج ہو رہی. یعنی عرب معاشرے کے اندر جو جاہلانہ رسمیں تھی ان میں سے ایک رسم یہ تھی, وہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھتے. اور آج 14 صدیاں بعد جبکہ اتنی ترقی ہو چکی ہے, پلٹ کے وہی زمانہ آ رہا ہے. بہنوں کو, بیٹیوں کو وراثت کے اندر حصہ دار وہ نہیں مانا جاتا اور انہیں نہیں دیا جاتا. اگر دیا بھی جاتا ہے تو بہت قلیل مقدار, پورا حصہ انہیں نہیں دیا جاتا, پورا حصہ نہیں دیا جاتا. سیم یہ معاشرہ تھا عرب کا جاہلانہ معاشرہ, اور وہی پلٹ کے دور دوبارہ آ رہا ہے. جیسے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ عرب کی ساری جہالتیں پلٹ کے دوبارہ آئیں گی. یعنی اس دور میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ پلٹ کے دوبارہ آئے گا. ان میں سے ایک نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. بارکیف قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والے بندوں کے لیے یہ پیغام ہے, اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ رسم رواج نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک خیر کا, رحمت معاب پیغام ہے کہ اگر ہم تقسیم کرنے والے ہیں, ہم دینے والے ہیں, تو ہمیں وراثت کے اندر برابری کرنی ہے. اور دیکھیے یہ بہت بڑا اللہ کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. ادھر کس نے رہنا ہے؟ اس سے پہلے یہ جو ہماری جائیدادیں, زمینیں, کون مالک تھے؟ کتنی نسلیں گزری ہیں. یہ زمین جائیداد جناب آدم کے دور سے ادھر ہی, جب سے بنی ہے ادھر ہی, یہ نہیں بدلی. یہ اللہ کا گھر جہاں بنا ہے نا, یہ تو پہلے بھی ادھر ہی تھی. زمین 1 انچ برابر بھی آگے نہیں گئی. کیا ہوا ہے؟ مالک بدلتے ہیں, بدلتے رہیں گے. آج ان زمینوں کا مالک کو اور ہے, اور 200 سال بعد کوئی اور ہوگا. نسلیں بدلتی ہیں, ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں, مالک بدلتے رہتے ہیں. یہ جملہ میں نے کیوں بولا؟ میں نے اس لیے بولا کہ جب ہم یہاں رہنے والے ہی نہیں, ہم حقیقی مالک ہی نہیں, ہم ہمیشہ کے لیے ادھر ہیں ہی نہیں, تو کیوں بوجھ لے کے جائیں؟ ایسا بوجھ کہ جو کل قیامت کے دن رب کے دربار میں ہمیں شرمندہ کرے, ہماری پکڑ کا سبب بن جائے, ہمارے دوزخ جانے کا سبب بن جائے. ایک بالشت زمین, حدیث کے اندر بخاری کی حدیث, ایک بالش زمین اگر کسی نے ناحق کسی کی وہ لے لی اور اپنے قبضے میں کر لی, میرے محبوب فرماتے ہیں وہ زمین 7 زمین نیچے تک اس کے گلے میں توق بنا کر قیامت کے دن ڈالی جائے. تو ہم سے پہلے جو تھے ان میں سے کوئی بھی اسے ساتھ نہیں لے کے گیا. تو کئی تو ایسے ہیں جنہیں یہ زمین کا ایک جو ٹکڑا ہے 2 گز کا قبر کے لیے وہ بھی میسر نہیں آتا. ہمارے متعلق اللہ کا فیصلہ کیا ہم نہیں جانتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ایک خاموش پیغام ہے کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے. یہ اللہ کی آزمائشیں, اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. دے کے آزماتا ہے بندہ میرا حق کیسے ادا کرے. کہنے کا معنی یہ کہ مال کی لالچ اور ہوس اسے نکالنا چاہیے. ایک بندے نے میرے محبوب کے دربار میں سوال کیا, یا رسول اللہ مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے, میں کیا کروں؟ قربان جائیں آمینہ کے لال پہ جو نسخہ حضور نے ارشاد فرمایا, میرے محبوب نے فرمایا ایسا کر, مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر. اس نے کہا حضور اس سے میرا ڈر کیسے ختم ہوگا؟ یعنی مال میں اللہ کی راہ میں دوں, میرا ڈر کیسے ختم ہوگا؟ آقا حضور نے ارشاد فرمایا کیونکہ مال کے ساتھ بندے کو پیار ہے. جب تم مال اللہ کی راہ میں دے گا, جدھر مال ہوگا تیرا دل ادھر لگ جائے گا. جتنا تو نے اللہ کی راہ میں تیرا دل کرے گا نا, میں جا کے دیکھوں جزا کیا ہے, اللہ مجھے عطا کیا کرے گا. تو فرمایا رب کی راہ میں لگایا کر, تیرا دل لگے گا ادھر جانے کا, اور موت سے تجھے ڈر اور خوف نہیں آئے گا. آج کی جو وراثت کی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ان آیات میں جو ہمارے حصے کا سبق تھا وہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اور جو خاص کر کے بار بار ایک جملہ بولا گیا قرض کی ادائیگی کے متعلق, یعنی یہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے میت پر اگر کسی قسم کا کوئی قرض ہے تو اس کے مال میں سے, اس کے ورثے میں سے, اور جو کچھ وہ چھوڑ کے مرا ہے اس میں سے اس قرض کو نکالا جائے گا. اس کے بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو حصے ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے. جو کچھ ہم نے سنا ہے, اگر اس میں سے کچھ ہمیں سمجھ نہیں بھی آیا
سلیس باتیں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن حصوں کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ باپ کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بہن کا کتنا ہے، اور دودھ شریک بھائیوں کا کتنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اکیلا ہی ہے، کوئی بھی وارثوں میں اس نے نہیں چھوڑا، سگے رشتہ داروں میں سے وہ تنہا تھا، پھر اس کی وراثت، یہ سارا کچھ اگر سمجھ نہ بھی آیا، ایک بات تو ہے، وہ کیا؟ امام شافعی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی بزم میں بیٹھ کر ایک فقہ کا مسئلہ سیکھنا پوری رات 1000 نفل پڑھنے سے اللہ بندے کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اجر ثواب تو ہمارے لیے ہے سیکھنے کا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اتنی بات سمجھ آئی کہ یہ سارا کچھ قرآن میں ہے، کسی کا بیان کیا ہوا ذاتی مسئلہ نہیں۔ وراثت کا جتنے معاملات ہیں، بیٹیوں کے حق پہ زور دیا جاتا ہے، بہنوں، یہ سارا کچھ قرآن میں، یہ اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے، اس لیے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ اب دیکھیے اس کے فوراً بعد رب نے کیا کہا، اس آیت کو سنیے، ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اس سے بیان کی اور اس کے بعد کیا کہا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں۔ وراثت کی تقسیم کو رب نے اپنی حد قرار دیا، اور اللہ کی حد کی خلاف ورزی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی عہدوں کی جو پاسداری کرے گا وراثت کے معاملے کے اندر، چونکہ یہاں سر دست وراثت کا مسئلہ بیان ہوا، اس کے فوراً بعد حد کا ذکر ہوا۔ مانا کیا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، کون سی؟ وراثت کے معاملے میں جو اس سے مقرر کیے گئے۔ فرمایا جس بندے نے تابعداری کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو اس کے لیے کیا ہے؟ یدخلہ جنات، اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور اللہ فرماتا ہے یہی بڑی کامیابی۔ حدوں کی پاسداری کرنے والے ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، جو حق اللہ نے بیان کیا یہ نہیں دے رہا، جو حصہ مقرر کیا یہ اس سے روگردانی کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے، اپنی ملکیت میں لے رہا ہے، محروم کر رہا ہے وارثوں کو۔ فرمایا جس بندے نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے، یعنی جو باؤنڈری اللہ نے لگائی تھی اس نے نہیں پاسداری کی، آگے نکل گیا، توڑ دیا، اسے حق نہیں دیا حقداروں کا، وراثت میں سے محروم کر دیا وارثوں کو، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيُدْخِلْهُ نَارًا، تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری نہ کرنے والوں کی سزا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے الرٹ کیا، جو ہماری بات مانے گا اس کے لیے جنت، اور جو ہماری نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے۔ جنت میں جانا کامیابی ہے اور دوزخ میں جانا رسوائی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، دوزخ خالی کافروں کے لیے نہیں، بہت سارے عذاب ایسے ہیں جو خالص مسلمانوں کے لیے بیان کیے، اور اپنے جرموں کے مطابق مسلمان ان جرموں کی سزا پانے کے لیے دوزخ کے اندر جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں کافر نے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ مسلمان جو ایمان والا ہے اپنے کیے کی سزا پا کے ایک نہ ایک دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ دوزخ سے نکلے گا۔ لیکن جناب ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں جانا، کیا کوئی سزا آپ کو سوچ سکتا ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ دوزخی کو دوزخ کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب۔ حضور اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر اس سے پوچھو جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے دیگچی میں پانی رکھ کے اسے آگ پہ رکھو تو وہ کھولتی ہے، اس کا پانی گرم ہوتا ہے۔ فرمایا دماغ یوں کھولے گا اور وہ بھاگتا ہوا کہے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور اپنے فضلوں سے رب ہمیں جنت عطا فرمائے، اور جنت جانے والے کام کرنے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے، اور ان آیات کا فیض اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔